اچھا بٹ صاحب آپ کی مسز کی ایک ریلیجیس سائڈ بھی ہے, تو اب آپ ایک ٹوٹل شوبز فیملی سے, عام طور پہ اچھا لوگ یہ سمجھتے ہیں, میرا یہ پوائنٹ آف ویو نہیں, کیونکہ میں سب لوگوں کو قریب سے جانتا ہوں, میرے دوست ہیں, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں انہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی, انہیں کلمہ بھی نہیں آتا ہوگا, اور یہ بہت غلط چیز ہے, بہت بری چیز ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اس لیے جب بھی میرے پاس شوبز کے لوگ آتے ہیں تو میں اسلامک پوائنٹ پہ لازمی بات کرتا ہوں. تو آپ سر اس بارے میں بتائیے کہ جب انہوں نے اس طرف آنا چاہا یا ٹرانسفارمیشن ہوئی ان کی, تو کوئی مشکلات یا کوئی مسائل, یا آپ کی طرف سے کوئی پابندی, یا آپ کی طرف سے کوئی ایسی بات؟ اچھا مزے کی بات ہے, میرے اور آپ کے علاوہ نا اسلام سب کو آتا ہے, اور بڑے زور سے آتا ہے. اب یہ جو بھائی دیکھ بھی رہے ہوں گے نا, وہ بہت بڑے مسلمان ہیں, سب سے زیادہ مطلب مسلمان وہی ہیں کہ جی. اور ہمارے یہاں تو یہ ایک کیونکہ یہ موبائل فون نے ہر ایک کو ایک آواز دے دی ہے, تو سب سے بڑے مسلمان بھی وہی ہیں, سب سے زیادہ نیک کام بھی وہی کرتے ہیں. اگر کوئی ہنس رہا ہوگا اس کے اوپر آ جائے گا فتویٰ, کوئی ڈانس کر رہا ہوگا اوندے تے بھی گالا, تو یہ تو چیزیں چلتی رہتی ہیں. کوئی نماز پڑھو گا اس پہ بھی آ جائے گا, ہاں نماز پڑھتے ہوئے تمہاری تصویر کیوں بنائی تم نے, یہ تو بھائی جان اگر آپ لوگوں کی باتیں سنیں گے تو پھر تو رہنے دینا. جہاں تک بات رہی میری بیگم کی, تو اور آپ نے کہا کہ ہمارے خاندان میں شاید لوگوں کو نہیں پتا, ملکہ ترنم نور جہان کے یہاں سب سے بڑی مجلسیں ہوتی تھیں, سب سے زیادہ خیرات, زکوٰۃ, نمازیں, کہہ لیں کہ صدقے, گوشت بانٹنا, لوگوں کی مدد کرنا, اسٹوڈیو کی لائن لگی ہوتی تھی میڈم کے آگے. اور اگر وہ عورت اتنی نیک نہ ہوتی تو پھر 27ویں کی رات وہ یہاں سے نہ جاتی, ٹھیک ہے نا. تو یہ کہنا بڑا لوگوں نے بڑے اس پہ بھی, اور بلکہ مولانا طارق میر صاحب نے اس پہ بڑی پیاری بات کی, انہوں نے کہ یار تسی نا اللہ نال گل, اللہ تے کیس کر, اچھا توبہ نعوذ باللہ اگر لوگوں کا بس چلے تو وہ کر بھی دیں گے, ٹھیک ہے نا. تو اللہ معاف, یہاں اس طرح کے بھی لوگ ہیں. تو خیر بات صرف یہ ہے کہ میری بیگم لندن میں رہی ساری عمر, ان کا لباس پہننا وغیرہ وہی تھا ماڈرن عورت کا جو ہوتا ہے. شادی کے بعد انہوں نے ہمیشہ سے مجھے کہا تھا کہ میری ہمیشہ دل کی ایک ہے کہ میں دوپٹہ لوں, بات کرتی رہتی تھی. انہوں نے جب یہ فیصلہ کیا کہ میں نے دوپٹہ لینا ہے, تو میرا خیال ہے شاید ان کو میرا ہی ڈر تھا کہ بھئی آپ نے ایک ماڈرن عورت سے شادی کی ہے تو مجھے نہیں پتا کہ کس طرح ہوگا. میں نے کہا یار میری طرف سے تو کوئی آپ کو نہیں ہے. ماشاءاللہ میری ماں نے ساری زندگی, ہم لوگ نے مجلسیں, نمازیں وغیرہ, اور میری ماں بھی دوپٹہ لیتی تھی گھر میں, تو اس میں تو کوئی مطلب بڑی بات بھی نہیں تھی. تو جب انہوں نے لیا تو میرا خیال ہے کہ وہ اس چیز کے لیے پریپیئرڈ تھیں کہ اچھا شاید میرا ہسبینڈ مائنڈ کرے گا, میں نے مائنڈ نہیں کیا, مگر ان کے دوستوں نے زیادہ مائنڈ کیا. اچھا کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ اس طرح, مطلب سیڈلی ہم لوگ اگر اپنے مذہب کو زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں اور زیادہ اس کو ڈسپلے کرنے کی کوشش کریں, تو لوگ آپ کو بہت جلدی اسٹیریوٹائپ کر لیتے ہیں, اور لوگ آپ کو ایک دم آپ سے تھوڑا سا دور بھی ہوتا ہے. چاہے بہت نمازی ہو گیا, چاہے بہت پرہیزگار ہو گیا, تو ان کو یہ بیکلیش آیا اور اپنوں سے زیادہ آیا. اچھا اور مجھے سر یہ تھا کہ مطلب وہ کہتی مجھے آپ کا ڈر تھا سب سے زیادہ, اور آپ کو کچھ نہیں اور لوگوں کو زیادہ. تو ان کے آلموسٹ کوئی 60-70% دوست ناراض ہو گئے, مطلب باتیں کرنی بند کر دی اور وہ سارا کچھ. تو انہوں نے بڑا ایک اس چیز کو پھر ریئلائز بھی کیا کہ جتنا آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں اتنا ہی آپ مطلب دنیا والے آپ کو اپنے آپ سے دور کرنا شروع کر دیتے ہیں. میری ان کو ہمیشہ سے سپورٹ رہی ہے, جو بھی انہوں نے فیصلہ کیا زندگی میں. میں سمجھتا ہوں کہ عورت کی حیا جو ہے وہ سب سے زیادہ خوبصورت چیز ہوتی ہے. میری طرف سے ان کو کبھی کوئی پریشر نہیں ہوا کہ بھئی آپ نے یہ نہیں پہننا, یہ پہننا ہے. ان کی جو ڈیسیجن ہے وہ اپنی ہوتی ہیں. میاں بیوی ہمیشہ اپنے آپ کو ایک دوسرے کو اگر ٹرسٹ کریں اور ایک دوسرے کا احترام کریں, میرے خیال اس سے خوبصورت چیز نہیں ہوتی, اس سے زیادہ خوبصورت چیز نہیں ہوتی کوئی. ہمارے معاشرے میں ہم لوگ ڈسپلے بہت مطلب کرتے ہیں, دکھاوا بہت دیتے ہیں. آج ہم یہاں شادی کر کے یہاں انجوائے کر رہے ہیں, ہم پھول دے رہے ہیں ایک دوسرے کو, ہم یہ کریں وہ کریں. بالکل ٹھیک ہے, وہ ایک افیکشن آتا ہے, مگر اگر میں نماز ایک ساتھ پڑھ رہا ہوں تو اس کے اوپر آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے. اگر میں اور میری بیگم نماز پڑھیں ایک ساتھ یا کچھ ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں اس پہ کیا آتے ہیں. آپ اکیلے بھی پڑھ کے لگا کے دکھا دیں, اس میں بھی شروع ہو جاتے ہیں, یہ تو پھر شروع ہو لیول ہے نا. اور میں اس چیز سے ڈرتا نہیں ہوں. مجھے لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جی ریلیجن پہ بات نہیں کرنی چاہیے, یہ بڑا پرسنل میٹر ہے. میں کہتا ہوں بھائی جان, دنیا کی سب سے زیادہ پبلسائز چیز ریلیجن ہے, چاہے وہ مسلمان ہو, چاہے وہ کرسچینٹی ہو, چاہے وہ جوڈزم, کچھ بھی ہو, ہندوزم ہو, کچھ بھی ہو.
सबसे ज्यादा दुनिया में पब्लिसाइज चीज रिलीजन है ना, बिल्कुल, तो फिर पर्सनल कहाँ से रहेगी? और मेरा ख्याल है बात करनी चाहिए। मैं बिलीव करता हूँ कि मैं अगर अपने रिलीजन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूँ और अगर मैं लोगों से सवाल पूछना चाह रहा हूँ तो ये मेरी अपनी जर्नी है और मुझे इस चीज से रोकना नहीं चाहिए, मुझे बल्कि एलिवेट करना चाहिए इस चीज पे। मुझे लोगों के मतलब लोगों को एक्चुअली चाहिए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा इस चीज में फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं बड़े सेंसिबल लोग मैंने अपने पास रखे होते हैं और मैं उन लोगों की कंपनी में भी बैठता हूँ। मैं एक नज़रिए का मालिक नहीं हूँ, मैं हमेशा अपने नज़रिया ओपन रखता हूँ। दूसरे रिलीजन्स को भी मैंने स्टडी किया हुआ है क्योंकि मेरे रिलीजन ने मुझे एक चीज़ मतलब ज़रूर सिखाई है, एहतराम करना। बिल्कुल, चाहे आप एग्री, चाहे आप डिसएग्री करें, मगर एहतराम ज़रूर करें उस चीज़ का। ये नहीं है कि मतलब भाई अच्छा मैं और तुम इख्तलाफ करें, आओ मैं तुम्हें कोड़े मारूंगा। नहीं भाई, ये बिल्कुल नहीं। ये आपने बड़ी प्यारी बात की कि आपके इर्द गिर्द अच्छे लोग हैं, आप अच्छे लोगों के पास बैठते हैं, जैसा कि आप माशाल्लाह मेरे पास बैठे हुए हैं अभी। नहीं, मैं घर की बात कर रहा पता मुझे भी था, मैंने कहा ऐसी चीजें होनी चाहिए। नहीं तुसी क्या, चलो मैं लाफ्टर ले आया, अच्छा, चलो अच्छी बात है।